تکبیر تشریق کب سے شروع ہو کر کب ختم ہو جاتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تکبیر تشریق جو ہے وہ 9ویں ذی الحجہ سے 9ویں ذی الحجہ کے بعد فجر سے لے کر کے 13ویں ذی الحجہ کے عصر تک کے تکبیر تشریق ہر نماز کے بعد، بلکہ ہر باجماعت نماز کے ساتھ یہ کہی جاتی ہے جی اور ایک بار کہنا واجب ہے جی، اور 3 بار کہنا مستحب۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے، قربانی کا وقت کب سے کب تک ہے اور کون سا دن افضل دن ہے؟ یہ قربانی کا وقت شروع ہوتا ہے، دیہات اور شہر کا الگ الگ حکم ہے اس سلسلے میں۔ جی دیہات والوں کے لیے جہاں پہ عیدین کی نماز یا جمعہ کی نماز جن پر واجب نہیں ہے، ان کا وقت 10ویں ذی الحجہ کے طلوع فجر سے شروع ہو جاتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ اور جو لوگ شہر کے رہنے والے ہیں جن پر جمعہ بھی واجب ہے اور عیدین کی نمازیں بھی، جی تو ان کے لیے بعد نماز عید الاضحیٰ سے ان کا وقت شروع ہوتا ہے، جی جو 12ویں ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک کا ٹائم رہتا ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یعنی 3 روز تک 3 قربانی۔ روز تک آپ قربانی کر جی سکتے جی، ہیں، اور بہتر اور وقت جو ہے جی وہ پہلا دن ہوگا۔ ماشاء اللہ۔ تو یہ دن کے بعد جو رات آتی ہے وہ رات میں بھی قربانی ہو سکتی ہے؟ ہو 10 سکتی ہے، جی۔ مگر یہ ہے کہ بہتر ہے کہ دن میں کریں انسان۔ اچھا، بہتر ہے کہ دن میں کرے، ماشاء اللہ۔ قربانی کا جانور کیسا ہو یا کن عیوب سے پاک ہو جو مانع مقبولیت ہیں، شریعت نے جن عیوب سے منع کیا ہے؟ اس سلسلے میں سراج الفقہاء مفتی نظام الدین صاحب کی بڑی اچھی تحقیق ہے، اور انہوں نے جو قرآن و حدیث سے جو انہوں نے مسائل انہوں نے اخذ کیے ہیں، جی اور انہوں نے جو بیان کیا وہ یہ ہے کہ اصل میں جانوروں سے ہماری منفعتیں کس طرح کی متعلق ہوتی ہیں۔ جی مثلا اگر چھوٹے جانور ہیں، بکری ہے، تو اس سے ہمارا جو منفعت متعلق ہے وہ گوشت سے ہے اور اس کے دودھ سے ہے۔ جی تو ایسا عیب جو اس کے گوشت کو یا اس کے دودھ کے لیے مفید ہو، جی، تو پھر وہ جانور عیب شمار کیا جاتا ہے، عیبدار اور شمار کیا جائے۔ عیب دار شمار کیا جاتا ہے۔ ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ جی مثلا یہ سمجھیے گا کہ اس کے سر پہ جو سینگ ہوتی ہے، جی تو اگر سرے سے سینگ ہو ہی نہ تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ اس طرح سے اگر سینگ ٹوٹی ہے مگر تھوڑی ٹوٹی ہو، جڑ سے نہ اکھڑی ہو، تو پھر ایسے جانور کی قربانی بھی جائز ہے۔ لیکن اس جانور کی اگر سینگ جڑ سے نکل آئی ہو جی تو پھر ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ اس وجہ سے نہیں کہ سینگ ٹوٹی ہے، جی بلکہ اس وجہ سے کہ اس کے سر پہ زخم ہو گیا، جی جس کی وجہ سے اس میں عیب ویسا پیدا ہو گیا جو شریعت کی نظر میں عیب شمار کیا جاتا ہے، اور اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اچھا۔ اور چونکہ سینگ اگر تھوڑی سی ٹوٹتی ہے تو چونکہ انسان کو اس سے کوئی متعلق نہیں، کوئی غرض متعلق نہیں ہوتی ہے، تو اس کے ٹوٹنے سے جو ہے وہ عیب شمار نہیں کیا جاتا ہے۔ جی جی جی، تو یہ جانوروں کی عمریں کیا ہونی چاہیے؟ جیسے خصی ہے، بکرا خصی کے لیے 1 سال کی عمر ہے، جی اور اگر گائے ہے تو اس کے لیے 2 سال کی عمر ہے، جی اور اگر اونٹ ہے تو اس کے لیے 5 سال کی قربانی کے لیے۔ اس سے کم کی قربانی پھر جائز؟ قربانی جائز نہیں ہے اس کی۔ اچھا۔ قربانی کے سلسلے میں شہر و دیہات میں کچھ فرق ہے یا دونوں کے لیے یکساں ہی حکم ہے؟ نہیں، ابھی تو میں نے اس کے بارے میں بتایا کہ دیہات والوں کے لیے یہ ہے کہ قربانی کا وقت ان کا شروع ہو جاتا ہے طلوع فجر سے ہی 10ویں ذی الحجہ کو، اچھا، اور شہر والوں کے لیے عید کی نماز ہو جائے اس کے بعد ہی وہ قربانی کر سکتے ہیں، اس سے پہلے۔ اچھا۔ اور بڑے جانوروں میں کتنے حصے ہو سکتے ہیں؟ اس میں 7 شرکا جو ہے شریک ہو سکتے ہیں۔ تو کیا کوئی اگر چند حصوں کی قربانی کرے اور چند حصے عقیقہ کے لیے رکھ لے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس میں یہ بھی درست ہے، بلکہ ہر وہ شریک جس کا مقصد تقرب الی اللہ ہو، جی جی وہ چاہے عقیقہ ہو یا دم تمتع ہو، دم قران ہو، جی، وہ سب شریک ہو سکتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ مقصد ہو سب کا ایک ہی، تقرب الی اللہ۔ تقرب الی اللہ۔ بلکہ فقہاء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس میں ولیمہ کے طور پر کوئی آدمی شریک ہو جائے جی تو اس کی بھی اجازت ہے، ماشاء اللہ، کیونکہ کیونکہ ولیمہ سنت ہے، اور اس کا مقصد بھی جو ہے سنت رسول کی ادائیگی ہے۔ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قربانی کس پر واجب ہے ذرا تفصیل سے بتائیں تاکہ ہر کوئی بآسانی سمجھ سکے کہ ہم پر قربانی واجب ہے یا نہیں ہے۔ قربانی کے لیے ضروری ہے کہ جو اس کے شرائط ہیں وہ یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، جی، مالک نصاب۔ اچھا۔ یہ مالک نصاب آج کے وقت میں
कितनी रकम उसके पास होने पर या हवाई असलिया के अलावा जो साजो सामान है उनकी कितनी मतलब कीमत होनी चाहिए कि वो आदमी मालिक निसाब शुमार किया जाएगा शरीयत की निगाह में? मिल्क निसाब के लिए जो शरअ ने जो बयान किया है वो ये है कि 7.5 तोला सोना का मालिक हो या 52.5 तोला चांदी का मालिक हो। और मौजूदा दौर में जो इसका वज़न निकाला गया है वो 52.5 तोला चांदी का जो वज़न होता है मौजूदा दौर में वो 650 ग्राम के आसपास आता है। अच्छा अच्छा। और 7.5 तोला जो सोने का जो वज़न है वो तकरीबन 90-93 ग्राम आता है। अच्छा अच्छा। तो उसके चूँकि सोना चांदी की जो कीमत है वो हर दिन बदलती रहती है, जी जी। तो इसको आप पता कर लें कि आज बाज़ार में इसकी क्या कीमत है और उस वज़न के हिसाब से आप निकाल लें। अच्छा अच्छा। वैसे हमारे हिसाब से अगर आज के दौर में किसी के पास अगर 30-35 हज़ार रुपये हो तो मालिक निसाब है, माशाल्लाह। क्योंकि हाँ वो 52.5 तोला चांदी का वो मालिक हो जाता है जी। अगर उसके पास 30-35 हज़ार रुपये। अच्छा अच्छा। अगर घर में कई अफराद हैं जिनमें से हर कोई आपके बकौल 35-40 हज़ार रुपये की मिल्कियत रखता है, तो क्या एक कुर्बानी सबकी तरफ से काफ़ी है या उनमें से हर एक को अलग अलग कुर्बानी करनी पड़ेगी? इस सिलसिले में देखना ये पड़ता है कि अगर घर के कई अफराद हों जी और सभी कमाने वाले हों और अपनी कमाई का वो खुद मालिक भी हों, जी। है ना, तो अगर वो मालिक के निसाब हैं तो जितने अफराद मालिक के निसाब होंगे सबको अपनी तरफ से कुर्बानी कर देंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जय हज़रत बताएं कि आज बहुत सारे लोग एतराज़ करते हैं कि इतने जानवरों को ज़िबा कर दिया जाता है कुर्बानी के नाम पर। आखिर कुर्बानी के वजूब में फ़लसफ़ा क्या है? शरीयत ने इसे हर मालिक निसाब पर क्यों वाजिब किया है? क्या हिकमत है इसमें? देखिए, इसका ताल्लुक़ जो कुर्बानी है इसका ताल्लुक़ सिमा से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि यौमुन नहर में अल्लाह की राह में खून बहाने से बेहतर कोई दूसरी इबादत नहीं है। तो अगर इंसान ये चाहे कि हम कुर्बानी न करें और जानवरों को ज़बह न करें और उसका पैसा हम सदका कर दें ताकि गरीबों का काम हो जाए, तो ये अल्लाह के यहाँ मकबूल नहीं होगा। अलबत्ता इसमें हिकमत एक ये भी है, जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गोश्त जो है वो तमाम खानों का सरदार है जी। और ये उम्दा किस्म के खानों में शुमार होता है, तो हर गरीब को ये जल्दी से मैसर नहीं होता। अल्लाह ताला की तरफ से ये फरीज़ा आयद होने की वजह से इसमें गरीब से गरीब तर लोग भी गोश्त खा लेते हैं। जी जी जी। और उसमें यह है कि जो भी कुर्बानी करे जी तो वो अपने गोश्त को 3 हिस्से में तकसीम करे, एक अपने लिए रखे और एक हिस्सा गरीबों को दे जी और एक हिस्सा जो है अपने दोस्त अहबाब को दे। जी जी। तो इससे तकसीम से जो है सबको गोश्त मैसर आ जाता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक तरह से गुरबा परवरी कुर्बा परवरी और खिदमत खल्क़, खिदमत ये सारी चीज़ें पोशीदा हैं कुर्बानी के वजूब के पीछे, माशाअल्लाह। और एक सवाल हज़रत ये है कि कुर्बानी के ताल्लुक़ से कुछ एहतियातें बताएं जिससे हमारी कुर्बानी बामाना हो, मुवाफ़िक़ शरा हो। हमें किन किन चीज़ों का एहतियात करना चाहिए कुर्बानी अदा करते वक्त और इस फरीज़े को और इस वजूब को अदा करते वक्त? इस सिलसिले में ये है कि जितने लोग कुर्बानी कर रहे हैं जी। तो सबसे पहले ये है कि उनके नीयत में इखलास हो कि वो ये जो अमल करने जा रहे हैं उसका मकसद सिर्फ रज़ाए इलाही है। अल्लाह ताला फरमाता है लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा, कि तुम्हारा गोश्त और तुम्हारा जो है खून वो अल्लाह की बारगाह में नहीं पहुँचता, अलबत्ता तुम्हारा तक़वा अल्लाह की बारगाह में पहुँचता है। तो इखलास नीयत के साथ रज़ाए इलाही के लिए ये अमल होना चाहिए। जी। और अगर ये चीज़ें नहीं रह पाती हैं तो सिर्फ कुर्बानी रह जाएगी, फिर उसमें सवाब और अजर नहीं मिल पाएगा। अगर किसी ने अगर गोश्त खाने की नीयत से कुर्बानी किया जी जी। तो गोश्त तो उसको मिल जाएगा, पर अल्लाह की तरफ से जो इनाम है, जो सवाब है, उससे वो महरूम रह जाएगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जब कुर्बानी इस पर वाजिब है उसके पास अभी पैसे नहीं हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे अहबाब हैं जिनके पास अभी पैसे नहीं हैं, तो वो कैसे अदा करें अपनी कुर्बानी? और अगर इन 3 दिनों में वो अपना वाजिब ना अदा कर सके तो उसकी अदायगी की क्या सूरत है? वो मालिक निसाब हैं अभी, लेकिन उनके पास अभी हाथ में रुपये पैसे नहीं हैं। उसके लिए हुक्म है कि वो कर्ज ले ले। जी जी। और कर्ज ले करके कुर्बानी करे। अच्छा अच्छा, माशाअल्लाह। वो कर्ज ले करके कुर्बानी कर ले। हाँ। अच्छा, और इन 3 दिनों में अगर वो ना कर सका, उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब थी, जी हाँ, तो बाद में इस कुर्बानी और इस वाजिब को कैसे अदा करेगा वो?
پھر وہ اتنی رقم وہ صدقہ کرے. اچھا اتنی رقم وہ صدقہ قربانی کرے. کی قضا نہیں ہوتی. اچھا جب قربانی کی قضا نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ خطا کو معاف کر دے گا اور یہ ساری رقم وہ صدقہ کر دے گا. خود نہیں کھا سکتا ہے، خود نہیں کھائے گا اس میں خود جانور لا کر کے قربان نہیں کر سکتا ہے بعد میں. نہیں بالکل. اچھا 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 ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیا قربانی قربانی کے ایک روز قبل ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے روزہ رکھتے ہوئے کہ کل ہماری قربانی ہوگی ہمارے نام سے، اس لیے آج ہم نے روزہ رکھا ہے. تو کیا ایسے انسان کو جس کے نام سے کل قربانی ہونی ہے، کیا ان کو روزہ رکھنا ضروری ہے یا شریعت میں ایسا کوئی حکم ہے؟ شریعت میں اس کے لیے اس طرح کا کوئی واجب عمل نہیں ہے. یہ جی روزہ رکھنا اس پر واجب نہیں ہے. جی بس یہ اگر کوئی کرتا ہے تو یہ نفلی روزہ ہوگا. جی. لیکن شریعت اس کے لیے آپ کو پابند نہیں بناتی کہ اور اسے ایک نہیں رکھنا چاہیے بلکہ اس سے پہلے 2 رکھ لینا چاہیے. ہاں ہمارے یہاں جو ہے ہماری شریعت میں جو ہے نفلی روزہ ایک نہیں. جی جی. اب جو کوئی نفلی روزہ رکھنا چاہتا ہے تو وہ کم از کم 2 کرے. اچھا 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 اچھا. اب چونکہ قربانی کے تعلق سے ماشاءاللہ آپ نے بڑے تشفی بخش اور بہت سارے جوابات عنایت فرمائے. نماز عید الاضحیٰ کے آداب و سنن کے حوالے سے کچھ خاص احکام بتائیں جس کو ہماری عوام عمل میں لائے اور اسی تناظر میں وہ نماز عید الاضحیٰ ادا کرے. اس سلسلے میں یہ ہے کہ وہ انسان غسل کرے، اچھے لباس پہنے اور خوشبو لگائے اور بنا کچھ کھائے تکبیر تشریق کہتے ہوئے وہ عیدگاہ پہنچے اور نماز دوگانہ ادا کرنے کے بعد خاموشی کے ساتھ امام کا خطبہ سنیں اور پھر دعا کے بعد سیدھے وہ اپنے قربان گاہ کی طرف لوٹے اور سب سے پہلے قربانی کرے. اس کے بعد کچھ کھائے. اس کے بعد ہی کچھ کھائے. اس سے بہتر یہ ہے کہ قربانی کا گوشت ہی وہ سب سے پہلے. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاکم اللہ فی الدارین. تو ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ ان تمام مسائل سے آپ نے کافی کچھ حاصل کیا ہوگا.